اللہ میرا قصور یہ تھا، یا اللہ میرا قصور یہ تھا کہ میں پورے معاشرے میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کی سعی کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو احادیث پڑھایا کرتا تھا۔ میرا قصور یہ تھا میرے رب، میرا قصور یہ تھا میرا رب کہ میں نے اپنی زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاری۔ میرا قصور یہ تھا میرا رب کہ میں نے رسول اللہ کی سنتوں کو زندگی میں داخل کیا۔ میرا قصور یہ تھا میرا رب۔ اور ایک بات جو بڑی مہین بات ہے، آپ غور سے سنیں گے، غور سے سن کر جائیں گے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے، سچ یہی ہے۔ ائمہ مساجد اور علماء کرام کے ساتھ یہ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا اس لیے؟ کیا ائمہ مساجد کے ساتھ ناانصافی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرواتے ہیں؟ کیا ائمہ مساجد کے ساتھ ظلم و ستم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے احکام سے لوگوں کو آشنا کراتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں میں پھیلاتے ہیں؟ ائمہ مساجد کے ساتھ ظلم و ستم اس لیے ڈھایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے بچوں کو احادیث سکھلائی، انہوں نے بچوں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے بچوں کے کان میں اذان دی، انہوں نے مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے نوجوانوں کی نکاح پر شادی پر نکاح پڑھایا۔ کیا اسی لیے علماء کرام کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں؟ یاد رکھو قوم کے ذمہ داروں، یاد رکھو میری بات کو تختی پر نوٹ کر لو کہ رب کعبہ روز محشر جب اس علماء کرام سے پوچھیں گے کہ تمہیں علم تھا، اس کے باوجود تم جوان لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے جس سے پردہ کرنا تم پر فرض تھا، تعلیم کے نام پر تم نے بے پردگی کو عام کیا، تعلیم کے نام پر تم نے بے پردگی کو ایجاد کیا، تعلیم کے نام پر تم نے بے پردگی کو اسلام کے احکام کو روندا۔ اس وقت یہ علماء کرام رب کعبہ سے مخاطب ہوں گے کہ باری الہ میری تنخواہ اتنی کم تھی، مولا کریم میری تنخواہ اس قدر کم تھی کہ اگر میں ہاتھ پیر نہ مارتا، اگر میں ہاتھ پیر نہ چلاتا تو مولا کریم ڈر تھا کہ میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتا، دین کے راستے سے ہٹ جاتا، مسجد کے راستے سے ہٹ جاتا، مدرسے کے راستے سے ہٹ جاتا۔ مولا کریم اس لیے میری غلطی کو معاف کیا جائے۔ یا اللہ میرا قصور یہ تھا، یا اللہ میرا قصور یہ تھا کہ میں پورے معاشرے میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کی سعی کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو احادیث پڑھایا کرتا تھا۔ میرا قصور یہ تھا میرے رب، میرا قصور یہ تھا میرا رب کہ میں نے اپنی زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاری۔ میرا قصور یہ تھا میرا رب کہ میں نے رسول اللہ کی سنتوں کو زندگی میں داخل کیا۔ میرا قصور یہ تھا میرا رب کہ نماز میں جو تجھ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مجھے وہاں کی رہبری ملی، لیکن لوگ تنگ نگاہ سے مجھے دیکھا کرتے تھے، تنگی کے ساتھ میرا رزق دیا کرتے تھے، مہان عطا کیا کرتے تھے۔ اے لوگو کان کھول کر سن لو، امام کی ذمہ داری کو سمجھو، امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم مساجد کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، مساجد کے اخراجات میں سے ایک ستون امام بھی ہے، ایک حصہ امام بھی ہے۔ اگر مساجد کو کروڑوں روپے سے بنا کر خوبصورت سجا دیا جائے اور اسے مسجد کا امام نہ ہو تو ساری خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، اس بستی کی رونق ختم ہو جائے گی، اس بستی کی برکت ختم، اس بستی کی رحمت ختم۔ اس لیے حاضرین امام کی ذمہ داری کو سمجھو۔ اور ایک بات جو بڑی مہین بات ہے،
آپ غور سے سنیں گے، غور سے سن کر جائیں گے، وہ یہ کہ مسجد کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں، اس کے باوجود ائمہ مساجد کو در بدر بھٹکنا پڑتا ہے، گاؤں والوں سے فراخی کے ساتھ ماہانہ نہیں دیا جاتا، تو کیا مساجد کے اکاؤنٹ میں جو روپے پڑے ہیں، جو نقدی پڑا ہے، جو رقومات پڑے ہیں، اس سے ائمہ مساجد کو تنخواہ نہیں دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا ہے، ائمہ مساجد کی کفالت کی جا سکتی ہے، ائمہ مساجد کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے مسجدیں تو بنا دی جاوے، نیچے سے سب کچھ بنا دیا جاوے، چھت نہ ڈھالا جاوے، مکمل نہیں سمجھی جائے گی وہ مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ ایسے ہی امام کی اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔ آپ لاکھوں روپے مسجد میں خرچ کر دیتے ہیں، امام صاحب کو تنخواہ 5,000 روپے، شرم آنی چاہیے۔ اور آج کہتے ہیں کہ سبھی لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم کی طرف عود کر چکے ہیں، دنیا کی تعلیم کی طرف چل چکے ہیں۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا دیندار کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں، تم سب لوگ ہو۔ اس لیے کہ اگر ائمہ مساجد کو 20 اور 25,000 روپے آج کی تاریخ میں دیا جاوے تو ہر باپ یہ کوشش کرے گا کہ وہ بیٹا کو دین کی تعلیم سے آشنا کرائے گا، تاکہ دین بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے۔ لیکن ہم نے ائمہ مساجد کو بہت نچوڑ رکھا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے اکابر علماء جو چوٹی کے علماء ہے، جب اسٹیج پر آتے ہیں تو عوام الناس سے یہ کہتے ہیں کہ ائمہ مساجد کی تنخواہ بڑھائی جائے، ائمہ مساجد کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، لیکن ان اکابر علماء کے ماتحت کرنے والے جو علماء ہے، جو صغائر کے علماء ہے، جو ان کے ماتحت میں کام کرتے ہیں، جو ان کے ادارے میں کام کرتے ہیں، جو ان کی خانقاہ میں کام کرتے ہیں، جو ان کے اسکول اور کالج میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ سال کے بیچ میں تھیلا دے کر روانہ کر دیا جاتا، حالانکہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں، مدرسے کے بیلنس میں لاکھوں نہیں کئی کروڑ روپے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی ان علماء کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یہ ہمارے اکابر علماء بھیجتے ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے، سچ یہی ہے کہ ہم عوام الناس کو کہتے ہیں کہ علماء کی تنخواہ بڑھائی جائے، اور آپ کے مدارس میں کام کرنے والے علماء، حفاظ، قرہ حضرات کی تنخواہ پر نظر کیا جائے۔ حاضرین، اس لیے عرض یہ ہے کہ دین کے ساتھ دنیا مل جاوے، ائمہ مساجد کو فروغ دیجئے، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیے۔ اگر نمک روٹی کھا کر اس دنیا سے گزر جائیں، مرچ کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی کھا کر اس دنیا سے گزر جائیں، سڑکوں پر رہ کر اس دنیا سے چلے جائیں، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے پورا کپڑا نہ ہو، زیبائش والے کپڑے نہ ہو، لیکن ایمان سلامت ہو، اسلام کی بقا ہو، دین کی تحفظ ہو، یہ ہمارے لیے اخروی زندگی میں انمول زندگی بننے والی ہے، ایک بیش بہا تحفہ، بیش بہا زندگی ہمارے لیے بننے والی ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں پر جس قدر چاہے زندگی گزاریں، اسلام کے حدود میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اور اصل زندگی ہماری اخروی زندگی ہے، وہ ابد الآباد والی زندگی ہے، وہ ہر ہمیشہ والی زندگی ہے، لا متناہی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم کر گزرے، کچھ کرنے کا تمنا رکھیں، اور دینی درسگاہ، دینی خانقاہ، دینی ادارے، دینی مساجد، مکاتب میں خرچ کیا کریں، بخل سے کام نہ لیں، کام ہرگز نہ لیں۔